ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے تعلق سے آج ہماری گفتگو کا نہایت اہم موضوع ہے انسانی زندگی پر روزے کے اثرات۔ عزیزو، اسلام دراصل انسانی زندگی کو ایک منظم سانچے میں ڈھالنے کا نام ہے۔ زندگی کے نظام کو منظم اور منضبط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادات کا ایک واضح نظام مرتب کیا۔ انسانی زندگی کی تعلیم و تربیت کے لیے اسلام نے عبادات کے ذریعے جو نصاب اور متعین اور مقرر کیا ہے وہ شہادت حق یعنی ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج پر مشتمل ہے۔ شہادت حق یعنی ایمان محض اللہ و رسول، توحید و رسالت کے زبانی اور دلی اظہار اور اقرار کا نام نہیں، بلکہ اسلامی طرز حیات کا دل سے یقین اور اس کا عمل اظہار ہی ایمان ہے۔ عزیزو، ایمان وہ سدا بہار درخت ہے جس کو غذا عبادات کے نظام سے ملتی ہے۔ بند مومن عبادات کے اس نظام کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کر کے ہی ایک مثالی اور انفرادی زندگی گزارتا ہے، اور اس طرز حیات سے ہی وہ معاشرہ پروان چڑھتا ہے جس سے زندگی کے ہر نظام کی چول اپنی صحیح جگہ پر بیٹھتی ہے۔ عزیزو، روزانہ 5 وقتہ نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے اپنے دلی تعلق کی تجدید کرتا ہے، اور یہ تعلق مستقل پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اپنے مالک کی محبت اور اس کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے ذریعے وہ اپنے رب کا مزید شکر ادا کرتا ہے۔ یہ جذبہ شکر اس نعمت کی بدولت ہے جو اس کے رب نے اسے مال و اسباب کی فراوانی کی شکل میں عطا کی۔ حج کے ذریعے وہ کعبۃ اللہ کے طواف نیز دیگر شعائر اسلام کے ساتھ ایک مرکز محسوس سے اپنی وابستگی اور عالمی اجتماعیت کے احساس سے سرخرو ہوتا ہے۔ عزیزو، جہاں تک روزے کا تعلق ہے، روزہ ہر سال اور مسلسل 1 مہینے تک اہل ایمان کا وہ جشن بہار ہے، جشن نوروز ہے، جس کی کرنیں پورے نہ صرف فرد تک محدود رہتی ہیں بلکہ پورے معاشرے اور پورے ماحول کو اپنے دامن میں لے لیتی ہیں۔ روزے کے ذریعے وہ ایمانی غذا حاصل ہوتی ہے جو نہ صرف انفرادی زندگی کو توانائی بخشتی ہے بلکہ وہ اجتماعی سطح پر بھی پورے ملک و قوم کی سلامتی، امن و سکون اور پرمسرت زندگی کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ عزیزو، روزہ محض ایک متعین وقت تک کے لیے کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ ہر اس عمل سے رک جانے کا نام روزہ ہے جو رب کی مرضی کے خلاف ہو، اسے ناپسند ہو۔ چونکہ وہ اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے باخبر ہے کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ روزہ ڈھال کی طرح ہے، جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہوتی ہے، اسی طرح روزہ بھی شیطان کی وار یعنی برائیوں سے بچنے کے لیے مثل ڈھال ہے۔ بندے مومن کے پیش نظر یہ فرمان نبوی بھی رہتا ہے کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کتنے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے عبادت گزار ایسے ہیں جنہیں اپنے قیام سے محض زندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ عزیزو، روزے کا نظام بندے مومن کے لیے کسی جبر یا ظلم یا زیادتی یا دباؤ کا موجب نہیں۔ بندے مومن روزے سے متعلق تمام تر احکامات کی پابندی برضا و رغبت کرتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ہر نیک عمل کو بجا لانے میں اپنے رب کا مزید شکر ادا کرتا ہے۔ اس کی رضا و رغبت کا یہ اظہار اس کی ہر عمل سے صاف جھلکتا ہے۔ وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محتاط رہنا پسند کرتا ہے، توبہ و استغفار اور دعا و مناجات میں بکثرت مشغول ہوتا ہے۔ وہ بارگاہ الہی میں بچشم نم سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاتا ہے، اپنی بندگی کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اور اللہ کی مغفرت کا خواستگار ہوتا ہے۔ عزیزو، روزے کے ذریعے بندہ مومن صرف مختلف برائیوں اور منکرات سے بچتا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو اچھے اور نیک اعمال کی طرف لگانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور اس میں مسلسل اضافہ بھی کرتا رہتا ہے۔ وہ عام دنوں کے مقابلے نمازوں کا زیادہ بہتر اہتمام کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، صلہ رحمی اور ہر طرح کے تعاون کا جذبہ بھی خوب پروان چڑھتا ہے۔ وہ رمضان المبارک کے استقبال اور اہتمام میں بھی اپنے ذاتی مصارف میں اضافہ کرتا ہے، اور اپنے اہل و عیال اور اہل حقوق اور اپنے اقربا اور عام طور پر ان لوگوں کی ضروریات پر بھی خرچ کرنے کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے جو اس کی معاشرے کے اہم فرد ہیں۔
عزیز و رمضان کے اس مبارک مہینے میں چونکہ اپنے ہر عمل پر اسے اپنے رب سے 70 درجہ زیادہ جو ثواب کی امید بندی ہوتی ہے، اس لیے اس کے نیک اعمال کا دائرہ عمل بھی وسیع تر ہو جاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس ماہ مقدس کی تمام تر برکتیں وہ اپنے دامن میں سمیٹ لے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اور ربانی انعام اور اکرام کا مستحق بنائے، اور اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد سے واقف ہوتا ہے کہ جو حقیقی روزہ دار ہے، کہ جو روزہ دار کو روزہ کرائے اس کو روزہ دار کے برابر اجر ملے گا، اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ عزیزو، روزے کے دوران ایک متعین مقررہ وقت تک کچھ نہ کھانے پینے اور ہر ناپسندیدہ عمل سے باز رہنے، اور اس کے ساتھ ساتھ افطار کے بعد سحر تک کھانے پینے اور دیگر جائز خواہشات کی تکمیل کی اجازت حاصل ہونے سے اس کے قلب و ذہن پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے۔ روزہ یہ حقیقت آشکار کرتا ہے کہ اسلامی زندگی جو صحیح معنی میں حقیقی انسانی زندگی ہے، وہ دراصل نام ہے متوازن اور معتدل طرز حیات کا۔ اس مرد مومن کا وجود نفس اور روح دونوں کا مرکب ہے۔ اس وجود خاکی میں نفس بھی ہے اور روح بھی، مگر خواہشات نفسانی سے مفر نہیں، ان کی تکمیل بھی اسی قدر ضروری ہے۔ عزیزو، رمضان المبارک میں پورے ماہ روزے سے افطار و سحری کا یہ نظام بندہ مومن کو متوازن اور معتدل بندہ مومن کے اسی متوازن اور معتدل جذبے کی تربیت کے لیے خوشگوار فضا فراہم کرتا ہے، اس لیے کہ جب تک یہ متوازن برقرار نہ رہے انسانی معاشرے میں امن و سکون و سلامتی اور خیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ توازن اور یہ اعتدالی حقیقی زندگی کا شعار ہے، اور اسلام اسی نازک احساس کو فرد اور معاشرے میں فروغ دینا چاہتا ہے۔ اعتدال اور توازن کا یہ احساس پیدا کرنے اور اس کو پختہ تر کرنے کے لیے ہر سال رمضان المبارک میں پورے مہینے تک روزے کے ذریعے ہماری تربیت ہوتی ہی رہتی ہے۔ عزیزو، انسانی زندگی میں یہ توازن اور اعتدال اور موزونیت کی روش کس طرح قائم ہو، وہ اس نازک روش پر چلنے کے لیے رہنمائی اسے کہاں سے حاصل کرے، اس تشفی کے لیے رب العالمین نے اپنی کتاب ہدایت قرآن مجید کی تلاوت، اس کے احکام کی تفہیم اور ان پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ انسانی زندگی اپنے روز آغاز سے ہی کبھی اپنے مالک کی رہنمائی سے خالی نہیں رہی۔ عزیزو، انسانی رہنمائی کے لیے آسمانی کتب اور صحف سماوی کا سلسلہ مستقل جاری رہا۔ امت محمدیہ کا یہ امتیاز کہ وہ نبوت و رسالت کے آخری مرحلے میں وجود میں آئی، اور کتاب ہدایت کی آخری اور تکمیلی شکل اور مکمل شکل یعنی قرآن کریم کی تنزیل بابرکت سے اسے نوازا گیا۔ اس تنزیل بابرکت قرآن مجید کا یہ اختصاص بھی نہایت اہم ہے کہ اسے ماہ رمضان المبارک میں ہی نازل فرمایا گیا۔ قرآن عزیزو مستقل رہنمائی اور ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ اور تفہیم محض رمضان یا رمضان تک کے لیے ہی نہیں، رمضان کے اس ماہ مبارک میں ہر سال تراویح کی شکل میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام اس کتاب مقدس اور کتاب ہدایت کی عظمت اور اس کی افضلیت کا واضح اعلانیہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے اس مقدس کلام الہی کے اس پیغام، اس کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ عزیزو، یہ ماہ مبارک بالآخر مکمل ہو کر ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بندہ مومن پورے سال تک اس کے فراق میں بے چین رہتا ہے۔ بندہ مومن اس ماہ مبارک کی ساعتوں کی یادوں کو اپنے دامن میں لیے اپنے شب و روز گزارتا ہے، مانا کہ رحمت و برکت کے نزول اور نیک اعمال کے بکثرت اجر و ثواب کا یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو جاتا ہے، مگر اپنا ماحصل چھوڑ جاتا ہے، اور وہ ہے ایمان اور احتساب، جو بندہ مومن کو باقی 11 مہینے تک پورے سال اپنے ایمان اور احتساب کی دعوت دیتا رہتا ہے، اس لیے کہ اس نے اسی احساس کے ساتھ اگر روزہ رکھا تھا، اور جب تک یہ احساس نہ ہو تو روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے یہ فرمان نبوی وقوعی معلوم ہے جس میں فرمایا گیا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزو، رمضان المبارک کا یہ جشن، سالانہ جشن جو روزہ اور قرآن سے مزین ہے، عظیم الشان موسم بہار ہے، جو واقعتاً اگر پورے ضابطوں کے ساتھ اور پورے احکام کے ساتھ اور روزے کی پوری غرض و غایت اور مقصد کے ساتھ رکھا جائے تو یقیناً برائیوں کی جڑوں کو اکھاڑتا ہے اور ان کی جگہ نیک اعمال کے پودے لگا کر قلب و روح کو منور کرتا ہے، اور انسانی زندگی پر وہ اثرات مرتب کرتا ہے جو نہ صرف ایک فرد بلکہ صحت مند معاشرے اور صالح معاشرے کے لیے لازمی اور ملک و قوم کی خوشحالی اور ترقی اور امن و سکون کا موجب ہے۔ یہی طرز حیات تقوی شعاری بھی ہے، اور یہی
روزے کا عظیم ترین مقصد بھی ہے، کیا ہے روزے کو مخصوص رب نے تزکیے کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزرے خود اپنے تجزیے کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔